وَنَجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارہ محمد کی، قسم ہے ستارے کی، چمکتے ہوئے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ عروج کر رہا تھا یا نزول کر رہا تھا، جو معنی مرضی لے لیں، میرے خیال ہے پہلے عروج کے معنی لیتے ہیں، آخر میں نزول کا معنی لے لیں گے۔ قسم ہے ستارہ محمدی کی، جب وہ عروج کر رہا تھا، جب وہ طلوع ہو رہا تھا، اور جب کوئی ستارہ، کوئی سیارہ طلوع ہوتا ہے تو جس مقام سے طلوع ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، اس کو مطلع کہتے ہیں، کہتے ہیں مطلع بڑا برعروج ہے، کہتے ہیں یہ، تو جس مقام سے ستارہ سیارہ طلوع ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات، ایک معراج ہے آپ کی بشریت کی، ایک معراج ہے آپ کی نورانیت کی، ایک معراج ہے آپ کی حقیقت کی، تو اللہ رب العزت مطلق یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارہ محمدی کی، جب وہ طلوع ہو رہا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات حرم سے مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں اور مسجد اقصی میں جا کر انبیاء کو امامت کراتے ہیں، اس وقت اللہ رب العزت وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا کہہ کر قسم ستارہ محمدی کی جو مطلع بشریت سے طلوع کر رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، جب نبی پاک حرم سے مسجد اقصی کی طرف سفر کر رہے ہیں، وہاں انبیاء کو امامت کرا رہے ہیں، این اس وقت جب انبیاء کو امامت کرا رہے ہیں اور یہ بشریت کی معراج ہے، تو اللہ رب العزت نے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، قسم ہے ستارہ محمدی کی، جب وہ مطلع بشریت پر طلوع ہو رہا تھا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ معراج کا، وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ علماء محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں سدرۃ المنتہا کے حوالے سے، تفصیلی گفتگو نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پر علم ختم ہوتا ہے، سدرہ سد راہ، سد راہ، راہ کی رکاوٹ، راہ کی رکاوٹ، سد راہ بولتے ہیں نا، سد راہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستے کی رکاوٹ۔ سدرہ یہ کیا مقام ہے جہاں علم ختم، کون سا علم ختم ہوتا ہے؟ جو نیچے کا علم ہے مخلوق کا، وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتا ہے۔ وہاں جا کر نیچے کا جتنا بھی علم ہے، اور سدرۃ المنتہا سے نیچے سارے فرشتے ہیں، ان کا مقام فرشتوں کا اسے آگے نہیں ہے، تو ساری مخلوق کا علم جس مقام پر جا کر رک جاتا ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور اوپر کا علم جہاں آ کر ٹھہرتا ہے، اوپر کا علم جہاں آ کر ٹھہرتا ہے، قیام کرتا ہے، مقیم ہوتا ہے، اور اوپر کا علم کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا علم ہے اوپر۔ تو جس مقام پر اوپر کا علم آ کر ٹھہر جاتا ہے اور نیچے کا علم جا کر رک جاتا ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جبریل امین جو قرآن لاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے قرآن لاتے ہیں۔ کیسے لاتے ہیں؟ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اوپر سے کلام دے دیا جاتا ہے، جبریل لے کر آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک روایت اس کی صحت کے ساتھ
میں بات نہیں کروں گا کہ صحیح ہے نہیں صحیح، لیکن ایک بات کر دیتا ہوں ذوق کے حوالے سے. صوفیاء نے، علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، صحت کی میں وضاحت نہیں کرتا لیکن بات کرتا ہوں ایمان کو جلا دینے کے لیے. ایک دن جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن لے کر آئے. آپ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن کی آیات سن رہے ہیں. تو جس وقت جبریل امین وہ آیات لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں قرآن کو آیات کو پیش کر رہے ہیں، اس وقت نبی پاک کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے کہ آپ اپنے امامے کو باندھ رہے ہیں، اپنے امامے کو باندھ رہے ہیں اور جبریل امین قرآن کی آیات دے رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ جو آیات لے کر آئے ہو، قرآن لے کر آئے ہو، کبھی دیکھا ہے یہ قرآن تمہیں دیتا کون ہے؟ کہاں سے یہ قرآن تمہیں ملتا ہے؟ یہ آیات کہاں سے ملتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے تو نے؟ جبریل امین کہتے یا رسول اللہ بس اوپر سے ملتا ہے لے کر آ جاتا ہوں، اوپر سے ملتا ہے لے کر آ جاتا ہوں، پتہ نہیں کون دیتا ہے، اوپر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی، خطرہ ہے کہیں جل کر خاکستر نہ ہو جاؤں، ہمت نہیں پڑتی اوپر دیکھوں، بس اوپر سے کلام ملتا ہے لے کر آ جاتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا جبریل امین اس بار جب کہ تم کلام لے کر آؤ اور تمہیں اوپر سے ملے تو جب کلام ملے تو دیکھنا کون دے رہا ہے، تمہیں کلام کون دے رہا ہے. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی کروں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے جبریل امین چلے گئے، دوسری آیات کی باری آئی تو وہ قرآن کی آیات اوپر سے مل رہی تھی اور جبریل امین لے رہے تھے تو فوراً نبی پاک کا حکم یاد آیا تو جبریل امین نے اوپر دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ اسی حالت میں مصطفیٰ امامہ باندھ رہے ہیں اور جبریل قرآن لے رہا ہے. مل کر بولیں سبحان اللہ. اس پر اگر دلائل شروع کریں نا کہ بات مؤید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس پر ایک بات کر کے بات کو آگے لے جاتا ہوں. ابھی نماز نازل نہیں ہوئی. نماز کب نازل ہوئی ہے، کب فرض ہوئی ہے؟ معراج کے بعد. اور مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتی دفعہ انبیاء کو نماز امامت کروا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مصطفیٰ پہلے جانتے ہیں، انہیں قرآن پہلے ہی دے دیا گیا ہے. ابھی گھر سے ام ہانی کے گھر سے نکلتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو کا حکم تو بعد میں آ رہا ہے، مصطفیٰ پہلے وضو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وضو کا حکم بعد میں آتا ہے، مصطفیٰ کو پہلے پتا ہے. نماز کا حکم بعد میں آتا ہے، مصطفیٰ کو پہلے پتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارہ محمدی کی. کون سے ستارہ محمدی کی؟ اذا هَوَىٰ، جب وہ مطلع بشریت پر طلوع کر رہا تھا اور اب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارہ محمدی کی جب وہ مطلع نورانیت پر طلوع کر رہا تھا، نورانیت پر طلوع کر رہا تھا. پھر اس سے آگے رف رف
وہ لے کر جا رہا ہے نور، نار، حرارت، برودت کے قرنوں سے گزار کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی معراج شروع ہوتی ہے۔ حقیقت کی معراج کوئی فرشتہ، کوئی رف رف، کوئی سواری، کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ کیوں نہیں؟ قرآن کو پڑھیں آپ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہونے لگی تھی نا، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا تمام مخلوق کو 40 میل پہاڑ کے ارد گرد منع کر دیا تھا ساری مخلوق کو کہ کوئی اور فرد، کوئی اور پرندہ، کوئی اور جانور اس پہاڑ کے قریب نہ آئے، پیچھے ہٹ جو سارے۔ میں اپنے موسیٰ سے کلام کرنے لگا ہوں، اپنی صفات کی تجلی ڈالنے لگا ہوں، اور جب اپنے حبیب کی باری آئی نا، پھر ساری مخلوق کے نیچے روک دیا، خبردار کوئی آگے نہ آئے، میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانے لگا ہوں، دیدار کرانے لگا ہوں۔ اس لیے ساری مخلوق کو نیچے روک دیا۔ اب حقیقت محمدیہ کی معراج شروع ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت بَنَجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، قسم ہے ستارہ محمدی کی، جب وہ حقیقت کے مطلع پر طلوع کر رہا ہے، حقیقت کے مطلع پر طلوع کر رہا ہے، اس ستارہ محمدی کی قسم جس کی حقیقت کو معراج ہو رہی ہے، جس کی نورانیت کو معراج ہو رہی ہے، اور جس کی بشریت کو معراج ہو رہی ہے۔